جب سے ملا ہے دامن آلے رسول کا بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے، بے فکر ہو گیا ہوں، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے۔ کیوں فکر کریں؟ بلکہ حضور شیخ الاسلام خود ہی کہتے ہیں کس لیے فکر کریں، حشر کے دن کیا ہوگا، کس لیے فکر کریں، حشر کے دن کیا ہوگا، سامنے ان کے جو ہوگا اچھا ہوگا، سامنے ان کے جو ہوگا اچھا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو مودت مومن کرتا ہے حضور کی آل سے، جیے گا بھی ان کے بغیر نہیں، مرے گا بھی ان کے بغیر نہیں۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہم مودت کرتے ہیں؟ بات یہ ہے، میرے ایک بھائی نے، اللہ ان کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، غازی عباس کے علم کے صدقے انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا، چلیں سبھی اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ پاک محبت کرتے ہیں سب لوگ، الحمدللہ مودت کرتے ہیں۔ اب یہاں مجھے جو بات کہنی ہے، بات تو بہت سی کہنی تھی، لیکن یہ دعا کا وقت ہے، تقریر کا وقت نہیں ہے۔ لیکن میں نے کمیٹی والوں سے کہا کہ لوگ کیا سنیں گے رات کے آخری حصے میں، مگر یہ میری غلط فہمی دور ہو گئی کہ اور علاقے والے الگ ہیں، بنگال والے الگ ہیں۔ ہاں یہ سنتے اور زندگی سے سنتے، یعنی رات کے آخری حصے میں بھی توجہ ہے آپ کی۔ آپ مودت کرتے ہیں، اب توجہ کرنا، مودت میں مچھلی کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ آپ کے سامنے آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ کے ہمارے سامنے مچھلی کوئی اوقات نہیں ہے۔ ایک مچھلی ہے بھائیو، اس کو دماغ نہیں ہے۔ ایک مچھلی ہے، اس کے پاس وہ دل نہیں ہے جو آپ کے پاس۔ ایک مچھلی ہے، اس کے پاس وہ سوچ نہیں جو آپ کے پاس، کیونکہ مچھلیوں میں کوئی سائنسداں نہیں گزرا، مچھلیوں میں کوئی ڈاکٹر نہیں گزرا، مچھلیوں میں کوئی انجینئر نہیں ہے، مچھلیوں میں کوئی فلائٹ بنانے والی کوئی مچھلی نہیں ہے۔ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں یہ بات، باقی سب کو پتہ ہے، لیکن میں ٹائم پاس نہیں کر رہا ہوں، بہت اہم نقطے کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ لیکن وہ مچھلی نے محبت کی، منافقت نہیں کی، مچھلی نے مودت کی، منافقت نہیں کی، تو اس کو مخملی بستر پہ بھی چین نہ آیا، وہ وہی بھی وہاں تڑپتی رہی۔ نکال کے دیکھ لینا، آپ لوگوں سے زیادہ مچھلی کون جانتا ہے؟ آپ کا بڑا رشتہ، اس لیے ہم بھی مچھلی پکڑ کے لائے ہیں آج، اور مچھلی پر ہی بات کر رہے ہیں، اور مثال دے کے سمجھانا یہ سنت الہی بھی اور سنت رسول بھی ہے۔ اسی لیے ہم بھی بنگال والوں کو دیکھ کر مچھلی کی بات کر رہے ہیں۔ آپ غور کریں، نرم گدوں پہ بھی اس کو سکون نہ ملا، پیر صاحب کی گود میں بھی، پیر صاحب آپ بہت بڑے پیر صاحب ہیں، آلے رسول ہیں، لیکن ہم نے مودت کی ہے پانی سے، اس لیے آپ کی گود میں بھی ہمیں سکون نہیں ملے۔ مطلب کوئی آ جائے کوئی نہیں چلے گا، توجہ، مودت میں کوئی آ جائے کوئی نہیں چلے گا، بات سمجھ میں آتی ہے؟ کوئی آ جائے کوئی نہیں چلے گا، صرف پانی، ٹھیک بات سمجھ میں آتی ہے؟ اب آپ سے پوچھتا ہوں، مچھلی نے مودت کی پانی سے تو اس کو کوئی نہیں چلتا، ہم نے بھی مودت کی آلے رسول سے، پھر ہمیں ہیرو سے کیسے پیار ہوا؟ ایک سوال ہے، میرے سوال ہے، مودت کی ہے یا کیکڑے کی طرح منافقت کی ہے؟ مودت کی ہے یا مینڈک کی طرح منافقت کی ہے؟ اگر ہمارے دل میں واقعی امام حسین بس رہے ہیں تو نشہ کرنا یہ تو حسینیت نہیں ہے نا، پھر یہ نشہ آیا کہاں سے حسینیوں کے درمیان؟ پتا چلا جہاں حسینیت ہوگی اس بستی میں نشہ نہیں ہوگا، اور جہاں نشہ ہوگا وہاں حسینیت نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ مچھلی سے سیکھا کوئی نہیں چلے گا، تو نشہ کیسے چل رہا ہے؟ زنا کی فلمیں کیسے چل رہی ہے؟ وہاں تو امام علی مقام نے اخیر میں سجدہ بھی کر لیا، اور ہماری زندگی میں کوئی سجدہ ہی نہیں۔ ہم جلسے میں تو 6 گھنٹہ تن کے بیٹھ سکتے ہیں، کیا ہم نمازوں کے لیے بھی ایسی ٹائم نکالتے ہیں؟ کیا ہمارا ٹائم نمازوں کے لیے بھی ایسے ہی نکلتا ہے؟ اگر ایسے ہی نکلتا ہے تو مبارکباد کے مستحق ہو، اور اگر ایسے نہیں نکلتا، مسجدیں سونی کر رہے ہو، تو بڑی معذرت کے ساتھ بنگال والوں، مودت کا دعویٰ امام حسین کے ساتھ ہے، لیکن آپ بالکل کوفہ والوں کے نقش قدم پر ہو۔ فرض تک شاعر نے کہا تھا کہ دل تو آل نبی کے ساتھ ہے اور تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ کہیں ایسا تو نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے الفاظ
الفاظ آلے نبی کے ساتھ ہیں اور ہمارا کردار یزیدی کردار بن گیا. بتاؤ ایک انسان جو عورت پر کوئی پاپ کی نظر ڈالے، اپنی سالی پر، اپنی محلے کی عورت پر، کوئی چاہنے والی لڑکی پر اگر پاپ کی نظر ڈالے، وہ حسینیت کے راستے پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہاں تو اتنی فناحیت ہے، وہاں تو اتنے جذبات ہیں کہ اللہ اکبر، اہل البیت اہل البیت اہل البیت. اور اہل البیت نے جس کو چاہنے کا حکم دیا وہی، اہل البیت نے جس سے محبت کرنے کا حکم دیا وہی، اہل البیت نے جس سے برات کا اظہار کر دیا پھر وہ کوئی ہو پھر وہ اس سے برات کر لیتے ہیں. اہل البیت نے کہا صدیق اکبر سے محبت کرنا، ویسے ہی محبت کی جا رہی ہے. فاروق اعظم سے محبت کرنا، ویسے ہی محبت کی جا رہی ہے. عثمان غنی سے محبت کرنا، ویسے ہی محبت کی جا رہی ہے. مولا علی سے محبت کرنا، ویسے ہی محبت کی جا رہی ہے. مولا کائنات تو یہ تو اصل سادات ہیں، لیکن ترتیب کے اعتبار سے نام آ گیا تو میں نے پڑھ دیا. سعد سے محبت کرنا، سعید سے محبت کرنا، ابو ہریرہ سے محبت کرنا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، جب ہمیں اللہ نے قرآن میں مودت کا حکم دیا، قدرت جانتی ہے اس بات کو، اللہ جانتا ہے اس بات کو، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے نقش قدم پہ چلتا ہے، اللہ اکبر، اس کے راستے پہ چلتا ہے. اندازہ فرمائے جب تم اہل البیت سے محبت کرو گے تو انہیں شراب سے نفرت ہے، تمہارے دل میں کبھی شراب سے محبت پیدا نہیں ہو سکتی. اہل البیت سے محبت کرو گے ان کے دلوں میں زنا کی نفرت ہے، وہ تو زنا کا نام سننا بھی نہیں چاہتا. بڑی معذرت کے ساتھ آج 17 سال کے لڑکے زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہیں. اپنے موبائل کے اندر کیا دیکھ رہے ہو، کیا تک رہے ہو؟ اللہ اکبر، بڑی معذرت کے ساتھ اللہ اکبر، امام حسین نے جو یزید کا بائیکاٹ کیا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ میرے امام کو نام یزید سے صرف نفرت نہیں تھی بلکہ کردار یزید سے نفرت تھی. محبت کا تقاضا یہ ہے محبوب جس چیز سے نفرت کرے اسے چھوڑ دیا جائے، اسے ترک کر دیا جائے. مسلمانوں، یہ محبت صرف نعروں میں نہیں ہونی چاہیے، یہ محبت صرف جلسوں میں نہیں ہونی چاہیے. یہ وہ محبت ہے، یہ وہ مودت ہے جو جہنمی کو جنتی بنا دیتی ہے. اللہ اکبر، یہ وہ محبت اور مودت ہے جو انسان کے نسب کی حفاظت کرتی ہے. اللہ اکبر، ہم لوگ تو بابانگ دہل کہتے ہیں. اگر حلالی اور غیر حلالی میں فرق کرنا ہو تو اہل بیت کا ذکر چھوڑ دو، اہل بیت کا ذکر چھیڑ دو. جن کے چہرے خوشی سے مچل جائیں گے انشاءاللہ وہ حلالی ہے، اور جن کے چہرے بجھ جائیں گے تو پھر اس کے بعد وہ خود ہی اپنے نسب کی تحقیق کر لے. ہم کیا کہیں اس کے بارے میں؟ اللہ اکبر، جن کے دلوں میں ایمان ہے ان کے چہرے کھل جائیں گے، جن کے دلوں میں نفاق ہے ان کے چہرے بجھ جائیں گے. یاد رکھنا، ہر زمانے میں اہل البیت سے محبت کی ہے مومنوں نے، لیکن کس طرح؟ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے. ہم لوگ صرف نعرے 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 نعروں میں اتنے ڈوب گئے اللہ اکبر کہ ہم تو حقیقتوں کو بھول گئے، حقیقتوں کو فراموش کر گئے. اللہ اکبر، ایک مچھلی سے سبق لیا ہوتا، مچھلی سے، اللہ اکبر، اس نے کیا مودت کا حق ادا کیا، مرنے کے بعد بھی اس نے پانی کی محبت کو نہیں چھوڑا. ہمیں امام حسین کتنا یاد آتے ہیں، کب یاد آتے ہیں، کتنا یاد آتے ہیں، کب یاد آتے ہیں. خون حسین جو میدان کربلا میں بہا ہے، کبھی اس کا احساس کیا؟ میں آپ کے سامنے کوئی شہادت نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن ایک بات رکھنا چاہتا ہوں. اتنی دیر سے بیٹھے ہو تو حصول برکت کے لیے میں ایک سامنے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. احساس کرو، پانی کو کون یاد کرے گا؟ اللہ نے آپ کو بھی اولاد دی ہوگی، اللہ کی عطا سے ہم لوگ بھی اولاد والے ہیں. تھوڑا غور کیجئے، ذرا توجہ کیجئے. جب بقرعید کے موقع پہ اللہ نے قربانی کا حکم دیا تو اس میں بھی رسول اللہ نے ہمیں پابند کر دیا کہ جانوروں کے بچوں کی قربانی نہیں ہوگی. توجہ فرمائیں. اللہ کی راہ میں بھی جانور کے بچے قربان نہیں کیے جائیں گے. اونٹ کم سے کم 5 سال کا چاہیے کیونکہ 5 سال میں اونٹ جوان ہوتا ہے. اس کے بعد کا جو جانور ہے وہ کم سے کم 2 سال کا چاہیے کیونکہ وہ جانور جنہیں بقرہ عربی میں کہتے ہیں وہ 2 سال کی عمر میں جوان ہوتا ہے. اس کے بعد کا جو جانور ہے جسے اردو میں بکرا کہتے ہیں اس کو کم سے کم 1 سال کا ہونا چاہیے کیونکہ وہ 1 سال میں جوان ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر کوئی جانور نہیں چلے گا، اس لیے کہ وہ جوان ہو کر بھی جوان نظر نہیں آتا.
مثال کے طور پہ مرغا نہیں چلے گا کیونکہ وہ جوان ہو کے بھی جوان نظر نہیں آتا ہے نا. ایک فلسفہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہاں تو جو جوان دکھتے ہیں پھر اس کے بعد تسر الناظرین، جوانی ایسی ہو تسر الناظرین کے ایک نظر میں بھا جائے، ٹھیک، لیکن بچہ نہیں چلے گا. اگر کوئی بکرا 6 مہینے کا لے کر آئے تو نہیں چلے گا کیونکہ وہ بچہ ہے. یعنی اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کے لیے قربانی بچوں پر نہیں ہوگی، جوانوں پر ہوگی. بس اتنا سمجھ میں آ گیا. لیکن یہ کربلا ہے، ایک طرف اللہ کا دین ہے اور ایک طرف جوان بیٹے سب قربان کر دیا. اور جب 6 مہینے کا معصوم جھولے میں کھیل رہا ہے، کھیل کیا رہا تھا؟ ہائے ہائے، وہاں تو کھیلنا ہی نصیب کہاں تھا، بلکہ خیمے کا پانی بند ہو گیا ہے. اور شہزادہ علی اکبر ہمارے مرشد، لوگ شہزادہ علی اکبر کو بچہ کہہ کر یا بچہ سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں. یہ غوث پاک کے دادا ہیں جسے علی اصغر کہتے ہیں. عمر 6 مہینے کی ہے، لیکن چونکہ باپ کا جو بھائی ہوتا ہے وہ دادا ہی ہوتا ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. غریب نواز کے دادا ہیں یہ امام علی اصغر. آپ یہ نہ سمجھے کہ کوئی چھوٹا بچہ ہے، یہ ہمارے بڑوں کا دادا ہے، ہمارے پیروں کا دادا ہے، پیران پیر کے دادا ہے. امام علی اصغر، شہزادہ علی اصغر پاک چولہے میں ہے اور پیاس اتنی ہے کہ پیاس کی وجہ سے زبان باہر کرتے ہیں اور کبھی ہاتھوں کو سمیٹتے ہیں اور کبھی ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، کبھی پیروں کو سمیٹتے ہیں اور کبھی پیروں کو پھیلاتے ہیں. ایسے میں پیاس کی شدت جب شہزادہ علی اصغر کو بے چین کرتی ہے اور اس بے چینی کے اندر امام علی اصغر کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں، بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے.